السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ کل رات سے ایک بہت زیادہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 لڑکیوں نے ایک لڑکے کو تھپڑوں سے، گھونسوں سے، مکوں سے، گالم گلوچ سے شرمندہ کیا۔ یہ گارڈن ٹاؤن کا واقعہ ہے، لاہور کا علاقہ یہ گارڈن ٹاؤن ہے۔ اس سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس حوالے سے کچھ ڈیٹیل کے ساتھ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گی۔ اچھا، آ جاتے ہیں ہم وقوعے کے اوپر۔ ایک مارٹ ہے بہت زبردست قسم کی، اور یہ مارٹ ہے لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی کسی مارٹ میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیشیئر بھی ہوتا ہے، سیلز مین ہوتے ہیں، سیلز بوائے ہوتے ہیں، وہاں پر جو لوگوں کو پروڈکٹس کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس مارٹ میں بھی کیش کاؤنٹر کے اوپر ایک کیشیئر کھڑا ہے اور سیلز مین کو بآسانی ہم ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہوا کیا، 3 لڑکیاں آئیں، آ کر اس مارٹ سے شاپنگ کی، کافی لی اور پروڈکٹس لی، اور لینے کے بعد وہ کاؤنٹر پر آ گئیں اپنے بل کو کلیئر کرنے کے لیے۔ جب وہ کاؤنٹر پر آئیں اور اپنے بل کو ادا کرنے کے لیے کیشیئر سے جب انہوں نے بات کی، تو کیشیئر کے بالکل ساتھ ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیلز بوائے ہے۔ اس لڑکے کا نام ہے جناب یوسف، یعنی سیلز مین کا۔ اور یوسف جو ہے، اس کی اگر ہم عمر کا اندازہ لگائیں، اس کی پریزنس سے، اس کی پرسنالٹی سے، چہرے سے، تو اس کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اب ایک سیلز بوائے کی تنخواہ کیا ہوتی ہے پاکستان میں؟ 17، 18، 20، بہت اچھی ہے تو 25، یہ سیلز بوائے کی سیلری ہوتی ہے۔ لڑکیوں نے کیش کاؤنٹر پر آ کر اپنا بل ادا کرنے کے لیے، اس دوران ہوا کیا، اچانک سے اس لڑکے کو گالیوں کا نشانہ بنایا، اس لڑکے کو تھپڑ مارے، چپیڑیں ماری، اور بہت ہی غلط قسم کا بیہیویئر استعمال کیا۔ نہ صرف ایک لڑکی نے بلکہ تینوں نے۔ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ سیلز بوائے کے ساتھ آرگیومنٹ کر رہی ہے۔ اسی دوران اس کے ساتھ کھڑی ایک اور، وہ اس کی کزن ہے، وہ فرینڈ ہے، وہ کون ہے، لیکن اس کے ساتھ جو تیسری لڑکی ہے، اس نے گفتگو کا آغاز کیا چپیڑوں کے ساتھ، ڈائریکٹ چپیڑیں مارنی شروع کر دی۔ اب اس ویڈیو میں جو تھپڑ مارے جا رہے ہیں یا جو غلط قسم کا استعمال کیا اپنے ہاتھوں کا، الفاظ کا، وہ کمیونٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے میں آپ کو دکھا نہیں سکتی۔ ظاہر ہے ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا ضرور دوں گی کہ شاید اس سیلز بوائے کی باڈی کا کوئی حصہ بچا نہیں ہے جس پر تھپڑ اور ٹھڈے نہیں پڑے، جو کہ ہم ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب لڑکی نے یہ کہا ہے، اور باقاعدہ وہ یہ بات کر رہی ہے کہ یہ لڑکا جو ہے، یعنی سیلز بوائے یوسف، یہ مجھے ہنس ہنس کے دیکھ رہا تھا، یہ مجھے ہراس کر رہا تھا، اس کی باڈی لینگویج اور اشارے اس طرح کے تھے کہ یہ مجھے ہراس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا، اور غصہ آ کر میں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اوکے، یہ لڑکی کا آرگیومنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب اسی دوران ظاہر ہے وہ ایک مارٹ ہے، تو مارٹ پر صرف یہ لوگ تو نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے، اور بھی وہاں پر کسٹمرز تھے۔ ایک بوڑھے بزرگ جو کہ کیش کاؤنٹر کے بالکل پاس کھڑے ہیں، وہ لگاتار ان کو منع کرتے رہے، نہ کریں، نہ ماریں، نہ ماریں، نہ ماریں۔ لڑکیوں نے ایک نہیں سنی اور لگاتار تھپڑوں، ٹھڈوں، مکوں، گھونسوں کا استعمال کرتی رہی۔ تھک ہار کے بزرگ نے کیا کیا، موبائل نکالا اپنی پاکٹ سے اور ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ جب ویڈیو بنائی تو لڑکیاں بجائے اس کے کہ باز آتی یا نہ کرتی، لڑکیوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی اپنا موبائل نکالا اور نکال کر اس بزرگ کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ چند منٹوں کے لیے، لمحوں کے لیے اگر ہم یہ بات مان لیں کہ یوسف نے ان کو ہراس کیا، یوسف مسکرا کے دیکھ رہا تھا، جی ہراس کر رہا تھا بقول ان لڑکیوں کے، تو یہ بوڑھے بزرگ کیا کر رہے تھے جو ان کے ساتھ بدتمیزی کی، جو ان کی ویڈیو بنائی؟ بہرحال پولیس کو کال کی گئی، پولیس موقع پر آ گئی، اس لڑکے کو، یوسف کو اریسٹ کر کے چلے گئی اور جا کر ایک FIR دے دی۔ FIR دینے کے بعد اس مارٹ کو فوری طور پر بند کروا دیا گیا۔ مارٹ کو بند کروانے کے بعد اب لڑکیاں پیچھے PS بھاگی اور جا کر PS میں یہ مطالبہ کیا کہ یہ لڑکا ہم سے معافی مانگے گا، ہاتھ جوڑ کر۔
اس کے علاوہ وہ بزرگ جو ہمیں منع کر رہے تھے وہ بھی ہم سے معافی مانگیں گے اور ان پر بھی ایک FIR درج ہونی چاہیے۔ اب ان لڑکیوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تینوں لڑکیاں پاکستان کے کسی تگڑے وکیل کی صاحبزادیاں ہیں، اس وجہ سے ان کے کہنے پر فوراً FIR بھی درج ہو گئی اور اس لڑکے یعنی کہ یوسف کو اریسٹ بھی کر لیا گیا۔ اوکے، جو حالات و واقعات ہیں وہ سارے میں نے آپ کو بیان کیے۔ اب تھوڑا سا ہم موازنہ کر لیتے ہیں۔ اگر یہ تین لڑکیاں کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی اور یہ لڑکا ان کو بلیک میل کر رہا ہوتا، ہراس کر رہا ہوتا یا تنگ کر رہا ہوتا یا مسکرا کے دیکھ رہا ہوتا تو کیا ان لڑکیوں کی بات سنی جاتی؟ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، کیا ان لڑکیوں کے کہنے پہ FIR درج ہوتی؟ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے، کسی کے گھر پہ ملازمہ ہوتی، ان پڑھ ہوتی، اپنے حق کو لینا نہ جانتی ہوتی تو کیا ان کے کہنے پر یہ مارٹ بند ہوتی؟ نمبر 3، اگر یہ لڑکیاں کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی اور ان لڑکیوں کے کہنے پر وہ بزرگ بھی جن پر FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے اور کیا جا رہا ہے تو کیا ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا؟ بالکل نہیں۔ موازنہ کر لیتے ہیں اس لڑکے کا۔ یہ لڑکا جو غریب ہے، جس کی 25 بہت زیادہ ہم کہیں تو 25 نہیں تو موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ 18-20 تنخواہ ہوتی ہے، اس کو مار بھی پڑی، سریعام مار پڑی، اتنی مار پڑی کہ اس ویڈیو کو میں نے، آپ نے نہیں، سب نے سوشل میڈیا پر پوری دنیا نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ ہمیں ہراس کر رہا تھا، پھر اس پر الزام لگایا گیا یہ ہمیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ اگر پاکستان میں مسکرا کے دیکھنے کی قیمت یہ ہے کہ اس پر FIR درج کر دی جائے تو پھر میرے خیال سے ہمارے پارلیمنٹ میں، ہماری اسمبلیز میں کون کس کو مسکرا کے نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ پھر سب پر FIR ہونی چاہیے۔ بزنس کی بات کریں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کریں تو کون کس کو مسکرا کر نہیں دیکھ رہا؟ پھر سب کے اوپر FIR درج ہونی چاہیے۔ یعنی پاکستان میں مسکرا کر دیکھنے کا جو خمیازہ ہے وہ FIR ہوتی ہے، پاکستان میں مسکرانے کا خمیازہ جو ہے وہ اریسٹ ہونا ہوتا ہے۔ تو پھر سب کے ساتھ ایک ہی سلوک ہونا چاہیے، مگر نہیں، پاکستان میں دوہرا معیار ہے۔ غریب کے ساتھ تو یہاں پر آؤٹ آف دا وے جا کر زیادتی بھی ہوتی ہے، اس کو صحیح بتایا جاتا ہے بھئی قانون ایسے کہتا ہے، اور غریب اور امیر کے سامنے نہ کوئی قانون کو بیان کرتا ہے، نہ کوئی FIR درج کرتا ہے، نہ کوئی سوال جواب کرتا ہے، بلکہ تھانے جا کے چائے پانی پوچھا جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں پر غریب کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور امیر کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ یہ لڑکا جس کی عمر 18 سے 20 یا 25 18 سال عمر ہے اور جس کی تنخواہ 18 سے 20 یا 25 ہزار روپے ہوگی، اگر یہ لڑکا اترتا پراڈو سے، لینڈ کروزر سے اور مسکرا کر دیکھتا کسی لڑکی کو تو کیا کہا جاتا؟ کوئی بات نہیں، مرد تو ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، مسکرا دیا تو کیا ہوا۔ تو میں یہاں پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، لیکن میں آرگیومنٹ ضرور کروں گی کہ وہ کون سی ہراسمنٹ ہوتی ہے جو مسکرا کے ہو جاتی ہے۔ تھینک یو۔